بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبول اسلام کے لحاظ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو تیسرا مسلمان بتایا ہے۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اسی دن چند گھنٹوں کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ بخاری کے شارحین نے اس ضمن میں مختلف روایتیں بیان کی ہیں۔ بعض کے خیال میں بالغ مردوں میں اسلام لانے والوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نمبر تھا۔ ان سے پہلے بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے۔ چونکہ 7 روز تک کوئی اور بالغ مرد دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوا، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ایام میں اپنے آپ کو سلسِ اسلام قرار دیا۔ بعض دوسرے اصحاب کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے 6-7 بزرگ مشرف با اسلام ہو چکے تھے، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ایمان لانے کا حال معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے 7 روز تک اپنے آپ کو تیسرا مسلمان بتایا۔ حقیقت حال خواہ کچھ بھی ہو، اتنا ضرور ثابت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان چند نفوس قدسی میں سے ہیں جن کو دعوت حق کے ابتدائی 7 دنوں میں لوائے توحید تھامنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی اس سعادت اندوزی کی اہمیت اس لحاظ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس وقت ان کا آغاز شباب تھا اور وہ عمر کی صرف 17 یا 19 منزلیں طے کر پائے تھے۔ اس پر ترہ یہ کہ گھرانے کے تمام لوگ مشرک تھے، گویا انہوں نے ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی جو کفر و ضلالت کی آماجگاہ تھا، جس میں دین حق کا نام لینا بھی ہولناک خطرات کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ایسے حالات میں اور عین عالم شباب میں ہر قسم کے نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر دعوت حق پر لبیک کہنا فی الحقیقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سعید الفطرت ہونے پر قوی دلیل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا حال ان کی ماں ہمنا کو معلوم ہوا تو ان کو اس قدر رنج ہوا کہ کھانا پینا بولنا چالنا سب ترک کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اپنی ماں کو غمزدہ دیکھنا ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی، یہی اصرار تھا کہ نیا دین ترک کر دو، لیکن ثابت قدم بیٹے نے بادائے توحید کا جو جام پیا تھا اس کا نشہ ایسا نہ تھا اسے ماں کی محبت اتار دیتی۔ ان کا ایک ہی جواب تھا، ماں تم مجھے بے حد عزیز ہو، لیکن تمہارے قالب میں خواہ 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی میں اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ صحیح مسلم میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ سعد کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک سعد دین اسلام ترک نہ کریں گے وہ ان سے کلام نہ کرے گی اور نہ کچھ کھائے پیے گی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تم کو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو میں تمہاری ماں ہوں اور تم کو یہ دین اسلام چھوڑنے کا حکم دیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک اس کی یہی حالت رہی۔ جب بھوک پیاس سے بے حال ہو گئی، یعنی اس کی حالت نازک ہو گئی، تو اس کے لڑکے عمارہ نے اسے پانی پلایا۔ اس نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بد دعا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہ کر اور دنیا میں اچھی چیزوں میں ان کا ساتھ دے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل مکہ معظمہ میں فرزندان اسلام کو جن شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تاریخ کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام کی اس مقدس گروہ کے ایک فرد تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے کوئی ایسی سختی اور مصیبت نہ تھی جو مشرکین کے ہاتھوں نہ جھیلی ہو۔ انہوں نے مشرکین سے گالیاں کھائیں، طعنے سنے اور جسمانی اذیتیں برداشت کیں، لیکن جادائے حق سے ذرہ برابر بھی نہ ہٹے۔ دعوت حق کے آغاز میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفار کی شرنگیزی سے بچنے کے لیے مکہ کے قریبی پہاڑوں کی سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر خدائے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی نفوس قدسی میں شامل تھے۔ ایک دن وہ چند دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک ویران گھاٹی میں عبادت کر رہے تھے کہ چند مشرکین ادھر آ نکلے تو مسلمانوں پر آوازیں کسنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اٹھتی جوانی تھی، انہیں جوش آ گیا۔ پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اسے اٹھا کر مشرکین پر پل پڑے۔ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ اب دشمنان اسلام نے وہاں سے بھاگنے ہی میں اپنی خیریت جانی۔
کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے راہ حق میں خون ریزی کی۔ ہجرت سے قبل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے زیادہ تابناک باب وہ ہے جس میں وہ 3 سال تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں شیبی ابی طالب میں محصور رہے۔ شیبی ابی طالب کی محصوری اگرچہ بنی ہاشم سے مخصوص تھی، تاہم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاشمی نہ ہونے کے باوجود رضاکارانہ طور پر بنو ہاشم کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ 3 سال تک ہولناک مصائب برداشت کرتے رہے۔ شیبی ابی طالب میں بنو ہاشم کی محصوری کا واقعہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن سے دعوت حق کا آغاز فرمایا، مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اقدس کے دشمن بن گئے۔ وہ ذات گرامی جس کی دیانت، امانت، پاک بازی اور راست بازی کا ہر کوئی متعارف تھا، جب اس نے انہیں خدائے واحد کی طرف بلایا اور نجات اخروی کا راستہ دکھایا تو بدبختوں نے صدائے حق کی طرف سے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور نور ہدایت کی طرف سے آنکھیں بند کر لی۔ مبارک تھیں وہ ہستیاں جنہوں نے دعوت توحید پر لبیک کہا اور کسی خطرے یا مصیبت کی پرواہ نہ کی۔ ستانے والے تھکتے جاتے تھے اور ستائے جانے والے بڑھتے ہی جاتے تھے، لیکن نبوت میں جب قریش کے شیر حمزہ بن عبد المطلب اور مرد اہن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین فرط غضب سے دیوانے ہو گئے اور ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ انہوں نے ماہ محرم میں ایک مجلس شورا منعقد کی جس میں تمام اکابرین قریش نے شرکت کی۔ سب نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی، نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا اور نہ انہیں کھلے عام پھرنے دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو مارز تحریر میں لا کر ہر قبیلہ کے نمائندہ نے دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا اور پھر اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ جب بنو ہاشم کو اس خوفناک معاہدے کا علم ہوا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار رفقا کو ذرہ برابر پرواہ نہ ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ جس دعوت کو لے کر وہ اٹھے ہیں اس کی پرصعوبت راہ کی یہ بھی ایک منزل ہے، لیکن بنو ہاشم کے جو لوگ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے ان کی قومی غیرت نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ اس نازک مرحلہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ سب اس مقاطعہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خاندان کے بزرگ ابو طالب نے خطرہ کو بھانپ لیا، چنانچہ وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولاد کو ساتھ لے کر شیبی ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ شیبی ابی طالب کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی تھی جو جناب ابو طالب یا بنو ہاشم کی موروثی تھی۔ جب بنو ہاشم اور بنو مطلب وہاں سمٹ آئے تو مشرکین مکہ نے شیبی ابی طالب کا فوراً محاصرہ کر لیا اور اس میں اتنی سختی برتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز محصورین کو نہ پہنچنے دیتے تھے۔ باہر سے اگر کوئی سوداگر غلہ فروخت کرنے کے لیے لاتا تو اس سے ایک ایک دانہ خرید کر قابو میں کر لیتے تاکہ محصورین نہ خرید سکیں۔ ہاشمیوں کے بچے جب بھوک سے بے تاب ہو کر روتے تھے تو مشرکین ان کی آوازیں سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، محصورین کے منہ میں کئی دن تک ایک کھیل بھی اڑ کر نہ جاتی تھی۔ اگر کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے غیر ہاشمی جانثار چوری چھپے جان جوکھوں میں ڈال کر کوئی چیز شیبی ابو طالب میں پہنچاتے تو اس کی مقدار اتنی قلیل ہوتی کہ چند دن بھی ساتھ نہ دیتی۔ چنانچہ بے کس محصورین درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔ انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی لیا۔ غرض بنو ہاشم مسلسل 3 برس تک حوصلہ فرسا مصائب و علام کا شکار رہے، لیکن آفرین ہے ان پر کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا۔ ان 3 سالوں کے دوران میں جب حج کا موسم آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردانہ وار شیبی ابی طالب سے نکلتے اور لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے۔ بدبخت ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پھرتا اور لوگوں سے کہتا، لوگو میرا یہ بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی باتوں پر مت دھیان دو
ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مشرکین میں بعض رحم دل آدمی بھی تھے، ان کا دل بنو ہاشم کی مصیبت پر کڑتا تھا، لیکن ان سے اعلانیہ ہمدردی کا اظہار کر کے عامت المشرکین سے دشمنی مول لینے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شیبی ابی طالب میں محصور تھی۔ ایک دن ان کے بھتیجے حکیم بن حزام نے، جو ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، اپنے غلام کے ہاتھ کچھ گندم اپنی پھوپھی کو دینے کے لیے روانہ کی۔ راستے میں اسے ابو جہل مل گیا، پوچھا گندم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا شیبی ابی طالب میں ختیجہ کے پاس۔ ابو جہل نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بنی ہاشم کو ہم گندم کا ایک دانہ بھی نہ پہنچنے دیں گے۔ اتفاق سے ابو البختری بن ہشام ایک غیر مسلم رحم دل رئیس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے پوچھا تم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابو جہل نے واقعہ بتایا اور کہا کہ معاہدہ کے مطابق ہم کوئی چیز شیبی ابی طالب میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ شخص ہم سے بالا ہی بالا بنی ہاشم کو پہنچانا چاہتا ہے۔ ابو البختری نے کہا ختیجہ نے کچھ گندم اپنے بھتیجے کے پاس امانت رکھی تھی، اگر وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے تو ہمارا اس میں کیا حرج ہے؟ ابو جہل نے کہا تم بھی بنی ہاشم کے خیر خواہ معلوم ہوتے ہو، ہوا کرو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ گندم ہرگز شیبی ابی طالب میں نہ پہنچنے دوں گا۔ ابو البختری کو بھی اب جوش آ گیا، اس نے کہا اچھا تو پھر میں دیکھوں گا کہ تم یہ گندم کیسے بنی ہاشم کو نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے ابو جہل کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور خوب پیٹا، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ ابو البختری کی شہزوری کے سامنے ابو جہل کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ کان دبا کر بھاگ گیا۔ حکیم بن حزام کے غلام نے اطمینان سے گندم شیبی ابی طالب میں پہنچا دی۔ ابو جہل کی رسوائی کا قصہ جب عام لوگوں میں پھیلا تو طرح طرح کی چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے برملا بنی ہاشم سے ہمدردی کا اظہار شروع کر دیا۔ بنی مخزوم کا ایک رحم دل شخص ہشام عامری عبد المطلب کے نواسے ظہیر کے پاس گیا اور کہنے لگا اے ظہیر، تم یہ کیسے گوارا کرتے ہو کہ تم تو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور تمہاری ماں کا بھائی ایک ایک نوالے کو بھی ترسے؟